تاریخ کے دریچوں میں کچھ نام روشنی بن کر چمکتے ہیں اور کچھ سائے بن کر دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا سلطان جسے دوست محافظ کہتے تھے اور دشمن آخری رکاوٹ۔ آج ہم اس شخص کی دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں ہر قدم پر سازش تھی، ہر مسکراہٹ کے پیچھے چرا اور ہر فیصلہ سلطنت کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ یہ سلطان عبدالحمید کی وہ کہانی ہے جسے زمانہ آج بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ سن 1876 عثمانی سلطنت بیرونی حملوں اور اندرونی فتنوں کے درمیان پھنس چکی تھی۔ ایسے میں ایک شخص تخت پر بیٹھا، عبدالحمید ثانی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر دن ایک نئی جنگ ہوگا۔ روس کی یلغار، بوسنیا کی آگ اور استنبول کی گلیوں سے اٹھتی بے چینی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے ذمہ داری تو قبول کر لی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس مسند کے نیچے طوفان سو رہا ہے۔ محل کی دیواریں مضبوط تھیں لیکن اعتماد کمزور۔ ہر ملاقات، ہر سلام، ہر خدمت گزار ایک امتحان تھا۔ سرگوشیاں بڑھ رہی تھیں، خطوط چھپ کر پہنچ رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ایسے قدم چلتے تھے جن کے پیچھے وفا نہیں بلکہ سازش تھی۔ سلطان کے قریب رہنے والا ہر شخص یا تو آئی یا تو اس کی ڈھال تھا یا اس کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ عبدالحمید سمجھتا تھا کہ طاقت صرف فوج اور دولت میں نہیں، طاقت خبر میں ہوتی ہے۔ اس نے ایک ایسا خفیہ نیٹ ورک بنایا جو یورپ کے دارالحکومتوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مخالفین حیران تھے کہ سلطان ہر سازش، ہر میٹنگ، ہر منصوبے کا علم پہلے سے کیوں کر رکھتا ہے۔ وہ کہتا تھا جس کے پاس خبر ہے وہی جنگ جیتتا ہے۔ عبدالحمید کا سب سے بڑا ہتھیار تھی دنیا بدل رہی تھی، طاقت کے نئے مراکز ابھر رہے تھے۔ یہودی لابی نے فلسطین میں ریاست کے قیام کا مطالبہ رکھا اور سلطان کو وہ پیشکشیں کی گئیں جو زر و سونا بھی شرما دے، لیکن عبدالحمید نے جواب دیا، میں اپنی امت کی زمین تول کر نہیں دے سکتا، یہ میرے لیے سودا نہیں، ایمان ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بڑے بڑے ایوانوں میں خاموشی چھا گئی۔ ایک سلطان دنیا کی سب سے بڑی لابی سے ٹکرا چکا تھا، اب میدان باہر نہیں اندر تھا۔ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس، جسے لوگ ترقی کا علم بردار سمجھتے تھے، آہستہ آہستہ اقتدار کی بھوک میں بدل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں میٹنگز ہونے لگی، اخباروں میں پروپیگنڈا چھپنے لگا اور محل کے دروازوں کے پیچھے ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو ایک دن پورے تخت کو جلا ڈالتی۔ 1909 کی ایک صبح استنبول کی فضا میں بارود کی بو تھی، بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ محل کے دروازوں پر دستک ہوئی اور وہ الفاظ بولے گئے جنہوں نے پوری سلطنت کا مستقبل بدل دیا۔ سلطان عبدالحمید، آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ سلطان نے سر جھکایا نہیں، صرف اتنا کہا، تاریخ فیصلہ کرے گی۔ یہ لمحہ امت کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب تھی۔ سلطان کو سیلانیک بھیجا گیا۔ گاڑی کے شیشے کے پیچھے چپ چاپ بیٹھا ایک عظیم حکمران جس کے پاس پلٹ کر جواب دینے کو کچھ نہ تھا سوائے صبر کے، لیکن اس کے ساتھ وہ راز بھی جا رہے تھے جو بڑی ریاستوں کو خوف میں مبتلا کرتے تھے۔ دنیا نے اس کے جاتے ہی محسوس کیا کہ ایک ستون اچانک گر گیا ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد کئی غائب فائلیں، کئی بند دروازے اور کئی کہی باتیں سامنے آئیں۔ کچھ نے کہا وہ آخری دیوار تھا، کچھ نے کہا وہ سب جانتا تھا، لیکن اصل سوال آج بھی زندہ ہے، اگر عبدالحمید نہ ہٹایا جاتا کیا تاریخ وہی لکھی جاتی جو آج ہمارے سامنے ہے؟ یہ داستان ایک سلطان کی نہیں، اس روشنی کی ہے جسے بجھانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جس کی چمک آج بھی تاریخ کے آئینے پر برقرار ہے۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید، وہ حکمران جس کے راز ختم نہیں ہوئے